حویلی کی راہداریاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ باہر آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے۔ کہیں کہیں بجلی کی چمک لمحے بھر کے لیے دیواروں پر سائے ابھارتی اور پھر سب کچھ اندھیرے میں گم ہو جاتا۔ رات کے اس پہر خاموشی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ بس کہیں دور سے جھنگروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ برہان جیسے ہی دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوا، اسے حویلی کے صحن میں مدھم روشنی دکھائی دی۔ وہ جانتا تھا اماں بیگم اس وقت جائے نماز پر ہی ہوں گی۔ قدموں کی آہٹ دبائے وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھا۔ اندرونی کمرے میں چلتا ہوا دیا لرزتی لو کے ساتھ روشنی بکھیر رہا تھا۔ اماں بیگم سیاہ چادر میں لپٹی جائے نماز پر بیٹھی تھیں۔ ان کے ہلتے لب اور بند آنکھیں ظاہر کر رہی تھیں کہ وہ کسی گہرے دکھ میں ڈوبی دعا مانگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر بہتے آنسو موم بتی کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ برہان ایک لمحے کو وہیں رک گیا۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سا اضطراب پیدا ہوا۔ اماں بیگم نے آخری سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگیں۔ ان کی آواز لرز رہی تھی، شاید آنسو لفظوں کو بوجھل کر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر اپنی چادر کے پلو سے آنکھیں پونجھی اور نظریں اٹھائیں۔ برہان کو سامنے کھڑا دیکھ کر ایک پل کو وہ خاموش رہیں، جیسے خود کو سنبھال رہی ہوں۔ کب آئے بیٹا؟ ان کی مدھم مگر تھکی ہوئی آواز گونجی۔ برہان آگے بڑھا اور ان کے پاس بیٹھ گیا، مگر اس کے لب خاموش رہے۔ اماں بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھانے والی ہوں۔ بیٹھو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ برہان ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اکثر اوقات وہ رات کے وقت جب گھر لوٹتا تھا تو ایسے ہی اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، مگر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا تھا۔ لیکن آج چاہنے کے باوجود وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا تھا۔ برہان خاموشی سے بیٹھ گیا، چہرے پر سوالیہ تاثرات لیے۔ اماں بیگم نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر بولنا شروع کیا۔ میں نے تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا، تکلیفیں سہیں، ہر لمحہ تمہارے وجود کو محسوس کیا۔ جب تم دنیا میں آئے تو میں نے تمہیں دودھ پلایا، راتوں کو جاگ کر تمہیں سینے سے لگایا۔ تمہاری ہنسی، تمہاری تکلیف، سب کچھ میری اپنی سانسوں جیسا محسوس ہوتا تھا۔ میں نے اپنا سب کچھ تم پر نچھاور کر دیا برہان۔ وہ ان کو پریشان نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں اچانک سے کیوں کر رہی ہیں۔ وہ پل بھر کو رکیں، پھر دھیرے سے دوبارہ گویا ہوئیں۔ تمہیں یاد ہے جب تم بیمار پڑتے تھے تو میں کس طرح رات بھر جاگ کر تمہاری پیشانی پر ہاتھ رکھتی تھی؟ جب تم نے پہلا قدم چلنا سیکھا تھا میں نے تمہیں گرنے نہیں دیا تھا، ہمیشہ اپنی گود میں تھام لیا تھا۔ اور آج بھی میں تمہارے لیے کچھ ایسا ہی چاہ رہی ہوں، تمہارے حق میں اچھا چاہ رہی ہوں۔ برہان کے چہرے پر الجھن کے آثار ابھرے۔ اس کی نظریں اماں بیگم پر جم گئیں۔ وہ کچھ کہنے کو لب کھولنے ہی والا تھا کہ اماں بیگم نے اس کی خاموشی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا مدعا کہہ ڈالا۔ میں تم سے مزید لمبی بات نہیں کروں گی۔ مجھے یقین ہے میرا بیٹا میری بات کو ضرور سمجھے گا، میرا مان نہیں توڑے گا۔ اس میں سر کو ہلکی جنبش دی تھی۔ میں نے سویرا کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، مگر ان کی ایک شرط ہے۔ یہ بول کر وہ چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولی تھی، وٹا سٹا چاہتے ہیں۔ ان کی ایک بیٹی ہے 18 سال کی، حسین، سلجھی ہوئی، اچھی تربیت یافتہ۔ اگر سویرا کو ان کے گھر بھیجنا ہے تو ہمیں ان کی بیٹی کو اپنے گھر لانا ہوگا۔ بہت پیاری بچی ہے، الشبا نام ہے، تمہارے جوڑ کی ہے۔ برہان کی آنکھیں یکدم حیرت سے پھیل گئیں۔ اس کا دل جیسے لمحے بھر کے لیے رک گیا ہو۔ اماں بیگم کے ہونٹوں پر تھکن زدہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ جانتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کس سے کہہ رہی ہیں۔ یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، لیکن یاد رکھو برہان، جو ماں اپنے بچوں کے لیے راتوں کو جاگ سکتی ہے وہ ان کے لیے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے حق میں اچھا سوچا ہے اور آج بھی میں تمہارے حق میں ہی سوچ رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں بیٹے کی فکر جگمگا رہی تھی، مگر بیٹے کے تاثرات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اماں بیگم جائے نماز سے اٹھ کر صوفے کے کنارے بیٹھ گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی امید تھی،
جیسے وہ برہان سے بس ایک ہاں سننے کی منتظر ہوں، مگر برہان کے چہرے پر الجھن اور بے یقینی کے سائے لہرا رہے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں اماں؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ آواز میں سختی تھی، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ واقعی یہ سب سن رہا ہے۔ اس کی اب بس ہو چکی تھی۔ ساری باتوں کے بعد محض اس نے ایک ہی سوال کیا تھا۔ اماں بیگم نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، جیسے پہلے ہی اس سوال کی توقع کر رہی تھیں۔ اچھے لوگ ہیں، خاندان عزت دار ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، اچھے کاروبار سے جڑا ہے، اپنی بہن کے لیے ایک اچھے گھر کی تلاش میں ہے۔ برہان طنزیہ ہنسا، سر جھٹک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ عزت دار لوگ وٹا سٹا نہیں کرتے اماں، یہ ہمیشہ کمزور لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جہاں کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی کمی چھپانی ہوتی ہے۔ اماں بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کو بے بسی ابھری، مگر وہ ضبط کر گئیں۔ بیٹا، ہر رشتہ کسی نہ کسی مصلحت پر ہی ہوتا ہے، ہم بھی تو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کر رہے ہیں نا۔ برہان نے گہرا سانس لیا، ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے اپنی جھنجھلاہٹ قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سویرا کی کیا خوشی اماں؟ وہ کون سی دنیا کو سمجھتی ہے جو اپنی خوشی کو پہچانے گی؟ اور یہ لڑکی، اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، تبھی تو یہ لوگ وٹا سٹا جاتے ہیں۔ اماں بیگم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ انہوں نے دھیرے سے نظریں جھکا لیں۔ ایسا مت کہو، وہ بہت نیک اور معصوم بچی ہے۔ معصوم؟ اور کیا میں کوئی پتھر کا بنا ہوں؟ کیا مجھے کوئی حق نہیں کہ میرا فیصلہ، میری مرضی پوچھی جائے؟ اماں، میں کوئی قربانی کا بکرا نہیں ہوں کہ جہاں چاہو قربان کر دو۔ برہان کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ اماں بیگم نے تیزی سے اس کے ہاتھ کو تھاما، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ قربانی نہیں ہے برہان، یہ تمہاری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر ہم نے یہ رشتہ ٹھکرا دیا تو سوچو پھر کون ہماری سویرا کو اپنائے گا۔ برہان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اور میرے بارے میں کسی نے سوچا؟ اماں، میں بھی تو انسان ہوں، میری بھی تو کوئی خواہشات ہو سکتی ہیں۔ ماں بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہیں۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں بیت گئے، پھر اچانک انہوں نے اپنی چادر اتاری اور برہان کے قدموں میں رکھ دی۔ برہان کے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اماں بیگم کی آواز لرز گئی، مگر وہ مضبوط لہجے میں بولی، یہ چادر تیرے قدموں میں رکھ کر تجھ سے یہ ماں التجا کر رہی ہے برہان، اپنی بہن کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے نصیب کے لیے۔ اگر تجھے میری ممتا کا کوئی لحاظ ہے تو ہاں کر دے۔ برہان کے لب کانپے، وہ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا، جیسے اس کی ہمت جواب دے گئی ہو۔ اماں بیگم کے آنسوؤں میں ایک ماں کی بے بسی تھی، ایک ایسی ماں جو اپنی اولاد کے لیے دنیا سے لڑ سکتی تھی، مگر اپنی اولاد کو ہی قائل کرنے میں بے بس تھی۔ کمرے میں صرف ہوا کی سرسراہٹ رہ گئی۔ برہان نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کیں، اور پھر دھیرے سے سر جھکا کر بولا، اماں بس کریں، میں راضی ہوں۔ شاید وہ تھک گیا تھا۔ اپنی ماں کو وہ ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھتا تھا، آج انہیں روتا دیکھ کر اس کی بس ہو گئی تھی، اور اب ان کی چادر سر سے اترتا دیکھ اس کی روح تڑپ اٹھی تھی۔ اماں بیگم کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری، جیسے انہوں نے کوئی جنگ جیت لی ہو، مگر برہان کے چہرے پر ایک ایسا سکوت تھا جو اندرونی طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ کسی اور کو چاہتا تھا، لیکن یہ بات اپنی ماں کو چاہ کر بھی بتا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے افسوس سے اپنی ماں کی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ انہیں محض اپنی بیٹی کی فکر تھی، بیٹے کا انہیں بالکل خیال نہیں تھا کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا دل کاٹ کے اپنی ماں کو دکھا دے، جس میں صرف اور صرف قرۃ العین بستی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا تھا، اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد آسمان پر چاند کہیں بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ کلب کا اندرونی حصہ نیم تاریک تھا، بس ایک کونے میں جلتی مدھم روشنی ماحول کو اور زیادہ بوجھل بنا رہی تھی۔ برہان ایک بڑے سے صوفے پر نیم دراز تھا، سامنے ٹیبل پر شراب کی بوتل رکھی تھی، گلاس اس کے ہاتھ میں تھا، اور چہرے پر گہری سوچوں کے بوجھ کی پرچھائیاں تھیں۔ اس کے برابر میں کامران بیٹھا تھا جو اسے باغور دیکھ رہا تھا۔ کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟
کامران نے گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ برہان نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر تلخی سے مسکرایا۔ کیا چلنا ہے یار، اماں نے میری زندگی کا سودا کر دیا ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ میں کسی الشبہ نام کی لڑکی سے بیاہا جا رہا ہوں۔ کامران نے ہنسی میں سر جھٹکا۔ تو کیا مسئلہ ہے، شادی کر لے، ویسے بھی بہت لڑکیاں تیرے لیے مرنے کو تیار ہوں گی، یہ ایک اور صحیح۔ برہان نے طنزیہ قہقہ لگایا اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا خاندان اپنی بیٹی کو وٹا سٹا میں نہیں دیتا۔ اگر وہ اپنی بیٹی مجھے دے رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی۔ سویرا تو بیچاری پہلے ہی بیمار ہے، دماغی طور پر ٹھیک نہیں، مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ ایسے تو ان کی بیٹی میں بھی کوئی مسئلہ ہوگا، ورنہ کون اپنی جوان بیٹی کو کسی اجنبی کے ساتھ یوں باندھتا ہے۔ کامران نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے برہان کی طرف جھکا اور دھیرے سے بولا، دیکھ برہان، میں تیرے ساتھ ہوں، اس لیے سیدھی بات کر رہا ہوں۔ اکثر ایسے معاملات میں لڑکیاں کسی کا گناہ اپنے سر لینے کے بجائے کسی اور پر ڈال دیتی ہیں۔ برہان کے چہرے کے تاثرات لمحے بھر کو منجمد ہو گئے۔ اس نے حیرت سے کامران کو دیکھا۔ کیا مطلب کامران؟ کامران نے گلاس ایک طرف رکھا اور آنکھیں سکیڑ کر سرگوشی کے انداز میں بولا، مطلب صاف ہے یار، یا تو یہ لڑکی کسی کے ساتھ زنا کر چکی ہے، یا پھر… وہ کچھ لمحے کو رکا اور پھر برہان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے بولا، یا پھر یہ حاملہ ہو چکی ہے۔ برہان کے اندر جیسے ایک زلزلہ آیا۔ اس نے بے یقینی سے کامران کو دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ بکواس نہیں کر رہا یار، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اگر یہ لڑکی واقعی کسی کے ساتھ کچھ کر بیٹھی ہے اور اس کا گند تیرے سر ڈالنا چاہ رہی ہے تو تجھے عقل سے کام لینا ہوگا۔ بہن اور اماں کے لیے تو یہ رشتہ نبھانا ہوگا، مگر اپنے آپ کو برباد مت کر۔ کامران نے میز پر انگلی سے ضرب لگائی، جیسے اپنی بات پر زور دے رہا ہو۔ میں تجھے ایک سیدھا حل دیتا ہوں، 4 مہینے اس کے قریب مت جا۔ دیکھ، اگر واقعی کچھ گڑبڑ ہوئی ہے تو اتنے عرصے میں سب کچھ خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ برہان کا دماغ سن ہونے لگا۔ وہ کامران کی باتوں کو دہرانے لگا۔ اگر واقعی ایسا ہوا تو… اگر اماں نے بنا سوچے سمجھے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، سویرا کے لیے وہ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کیں اور کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے بولا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے کامران، میں بے وقوف نہیں بن سکتا۔ میں الشبہ کو بیاہ تو لوں گا، مگر جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ وہ واقعی پاک ہے، میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا۔ کامران نے اطمینان سے سر ہلایا، جیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو۔ باہر ہوا تیز ہو چکی تھی اور میوزک مزید تیز ہو گیا تھا۔ جہاں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی باہوں میں بدہوش تھے، اس نے ایک سپ لی تھی اور گہری سوچ میں گم ہو گیا تھا۔ کامران کی بات اس کے دماغ پر لگی تھی اور چاہ کر بھی اس پوائنٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ رات کا پہر گہرا ہو چکا تھا۔ حویلی کے در و دیوار پر سناٹا چھایا تھا، بس دور کہیں ہوا کے جھونکوں سے درختوں کی ٹہنیاں سرسر آ رہی تھیں۔ برہان جب گھر میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ لاؤنج میں اماں بیگم اور دونوں بہنیں پریشان سی بیٹھی تھیں۔ سویرا جو ہمیشہ خاموش رہتی تھی، آج بھی اپنے ناخن کتر رہی تھی، جبکہ چھوٹی بہن زینب کی آنکھوں میں واضح خوف تھا۔ اماں بیگم کی حالت تو اور بھی عجیب تھی، وہ جیسے کوئی بڑا بوجھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ برہان نے ماتھے پر بل ڈالے، قدموں کی رفتار سست کی اور ان کے قریب جا بیٹھا۔ سب یوں پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا۔ آنکھوں میں الجھن تھی۔ اماں بیگم نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ زینب نے ہونٹ کاٹ کر سویرا کی طرف دیکھا، جیسے ہمت جتا رہی ہو کہ کیا کہے۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اماں بیگم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، ایک بات کہنی ہے تم سے۔ برہان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ہوا کیا ہے اماں؟ سیدھی بات کریں۔ اماں بیگم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے، آواز دھیمی مگر کانپ رہی تھی۔ الشبہ کے گھر سے دباؤ آ رہا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ شادی جلد ہو، صرف 3 دن بعد۔ برہان کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کوئی زوردار دھماکہ ہوا ہو۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، انگلیاں سختی سے مٹھی میں بند ہو گئیں۔ 3 دن بعد؟ وہ سرسراتے لہجے میں بولا۔ چہرے پر بے یقینی کی پرچھائیاں ابھر آئیں۔ زینب نے جلدی سے اماں بیگم کا کندھا پکڑ کر سہارا دیا، جیسے وہ ٹوٹ نہ جائیں۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہ جلدی ہے، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔
اماں بیگم نے جیسے التجا کی۔ برہان کی آنکھوں میں عجیب سی سختی آ گئی۔ وہ سمجھ چکا تھا اب ہر شک یقین میں بدل رہا تھا۔ جو کچھ کامران نے کہا تھا وہ سچ ثابت ہو رہا تھا۔ کوئی بھی عزت دار خاندان اپنی بیٹی کو یوں ہڑبڑی میں رخصت نہیں کرتا جب تک کہ چھپانے کو کچھ نہ ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جو اماں بیگم کو اندر تک ہلا گئی۔ اچھا تو بس 3 دن بعد؟ اماں بیگم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں امید ابھر آئی۔ ہاں، اور بیٹا دیکھ، یہ سب سویرا کے نصیب کے لیے ہو رہا ہے۔ اگر یہ رشتہ ختم ہوا تو ہماری بچی کا کیا ہوگا؟ سویرا نے سہم کر نظریں جھکا لیں، جیسے وہ خود کو کسی بھی بحث کے قابل نہ سمجھتی ہو۔ زینب نے بھی سر جھکا لیا، جبکہ اماں بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا۔ برہان نے ان تینوں کے چہرے دیکھے، اماں کے آنسو، زینب کی خاموشی اور سویرا کی سہمے ہوئے تاثرات۔ وہ جانتا تھا اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے ایک طویل سانس لی، آنکھیں بند کر کے لمحہ بھر سوچا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ سنتے ہی اماں بیگم کے لبوں پر شکر کا زمزمہ ابھرا۔ زینب نے حیرانی سے برہان کو دیکھا، جبکہ سویرا ابھی خاموش تھی۔ تھوڑی دیر وہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں دیپس پردے گرے ہوئے تھے، اندر ہلکی سی مدھم روشنی تھی جو ماحول کو اور بھی بوجھل بنا رہی تھی۔ برہان نے دروازہ بند کیا، جوتے اتار کر بیڈ کے کنارے بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ مسلنے لگا۔ اس کا ذہن بھاری ہو چکا تھا، جیسے ایک ساتھ کئی بوجھ اس پر آ پڑے ہوں۔ ابھی وہ کچھ دیر سکون سے بیٹھا ہی تھا کہ موبائل کی اسکرین جگمگا اٹھی۔ رنگ ٹون کی آواز نے خاموشی توڑ دی۔ اس نے چونک کر موبائل اٹھایا اور اسکرین پر نظر ڈالی۔ قرۃالعین! اس کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے موبائل کو گھورا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کال ریسیو کرے یا نہیں، مگر اگلے ہی پل اس نے گہری سانس لے کر فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے سسکیوں کی آواز آئی، پھر ایک کانپتی ہوئی شکوہ بھری آواز ابھری، برہان، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تم شادی کر رہے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، یا شاید اس کے ذہن میں الفاظ ترتیب ہی نہیں پا رہے تھے۔ بولو برہان، کیا یہ سچ ہے؟ قرۃالعین کی آواز تڑپ رہی تھی۔ برہان نے آنکھیں موندیں، پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور دھیمے لہجے میں بولا، جان بات سنو، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہی ہو۔ تو پھر کیسا ہے؟ وہ تلخی سے بولی، کیا تمہاری ماں نے زبردستی کی؟ تمہیں باندھ کر نکاح پڑھوا دیا؟ قرۃالعین، میری ماں کا معاملہ ہے، میری بہن کا سوال ہے، میں ان کے لیے مجبور ہو گیا ہوں۔ مجبور؟ وہ تلخی سے ہنسی، مگر اس ہنسی میں دکھ چھپا تھا۔ یہ تھی تمہاری محبت جو پہلے ہی آزمائش پر ہار گئی؟ برہان نے گہری سانس لی۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا اور یہ طنز مزید چبھ رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ قرۃالعین، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، تم جانتی ہو میں اس شادی کو نبھاؤں گا ضرور، مگر میرا دل صرف تمہارے ساتھ ہے۔ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دوں گا۔ یہ جھوٹ ہے برہان، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ زور سے بولی، آواز بھیگ چکی تھی۔ جس دن تم نکاح کے بندھن میں بندھو گے تم بدل جاؤ گے۔ تم کہو گے کہ نہیں، مگر تم بدل جاؤ گے۔ تمہیں بھی اس لڑکی سے محبت ہو جائے گی۔ تم بھی کسی دن اس کے لیے وہی جذبات رکھو گے جو آج میرے لیے رکھتے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا قرۃالعین۔ برہان کی آواز میں سختی آ گئی۔ میں اس سے نفرت کروں گا، میں اس سے دور رہوں گا 4 مہینے، ہاں 4 مہینے میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ قرۃالعین نے ایک آخری تلخ قہقہ لگایا۔ آنسو بہتے رہے مگر وہ مسکرا کر بولی، دیکھتے ہیں برہان خان، کون بدلتا ہے اور کون نہیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ برہان نے موبائل ہاتھ میں پکڑے کچھ دیر یوں ہی خلا میں گھورا۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ دوبارہ کال کرے، مگر پھر اس نے موبائل ایک طرف اچھال دیا اور سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی جو اس سے چھن رہی تھی، اور دوسری طرف وہ زبردستی کی شادی تھی جس کا بوجھ اس کے کندھوں پر لاد دیا گیا تھا۔ مگر ایک بات طے تھی، وہ الشبا کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ اس کی زندگی میں زبردستی آ رہی تھی تو اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ برہان خان کی زندگی میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 دن بیت گئے تھے اور آج بارات کا دن بھی سر پر آن پہنچا تھا۔ میرج ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا
ہال کی ایک طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی، دوسری طرف سفید اور سنہری پھولوں سے سجی نکاح کی میز رکھی تھی جہاں مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ سامنے الشبا کے خاندان کے مرد حضرات جمع تھے اور دوسری جانب برہان کی فیملی۔ برہان دلہن کے قریب بیٹھا تھا مگر نظر ایک بار بھی اس کی طرف نہیں اٹھائی تھی۔ وہ نکاح نامے پر نظریں جمائے سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی عام سی رسم ہو۔ ماں نے کئی بار آنکھوں سے اشارہ کیا کہ نظریں تو اٹھاؤ، مگر اس نے نگاہیں جھکائے رکھیں۔ قبول ہے، مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ ہال میں موجود سب لوگ خاموش ہو گئے۔ الشبا نے سر جھکائے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ دوسری بار بھی وہی سوال ہوا، پھر تیسری بار، اور ہر بار وہی دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں جواب آیا۔ اب باری برہان کی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ برہان خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب لوگوں کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ ماں نے پل بھر کے لیے سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ سیدھا ہوا، گہری سانس لی اور اسپاٹ لہجے میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح کی برکت ہونے کی دعا کی۔ سب نے ہاتھ اٹھائے مگر برہان نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بس چہرے پر سخت تاثرات لیے بیٹھا رہا۔ جب الشبا کے والد اور بھائیوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو وہ رسمی انداز میں ملا، جیسے ایک زبردستی کا کام مکمل ہو گیا ہو۔ وہاں موجود کچھ لوگوں نے سرگوشیاں کیں، کچھ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چند لمحے کے بعد سویرا کے انتظامات شروع ہو گئے تھے اور دونوں نکاح مکمل ہونے کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو ماحول بوجھل ہو گیا۔ الشبا کی ماں اسے گلے سے لگا کر رو رہی تھی اور دوسری جانب اماں بیگم سویرا کو سینے سے لگائے مسلسل اسے دعائیں دیتی جا رہی تھی اور وہ سر جھکائے سسک رہی تھی۔ برہان ایک طرف کھڑا جیسے اس سب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ پورے وقت سویرا کے ساتھ رہا، اس کا ہاتھ تھامے رکھا مگر اپنی نئی نویلی دلہن پر ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ برہان، ادھر آؤ، اماں بیگم نے دھیمی مگر سخت آواز میں بلایا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھا۔ اماں بیگم نے الشبا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر آنکھیں دکھا کر برہان کی طرف دیکھا، جیسے وارن کر رہی ہوں کہ کچھ غلط حرکت نہ کرے، مگر وہ بس ہلکا سا سر ہلا کر پیچھے ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی اس نے الشبا کے لیے دروازہ نہیں کھولا، بس خود جا کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ جب گاڑی حویلی کی طرف بڑھی تو وہ کھڑکی کے پار اندھیرے میں دیکھتا رہا، جیسے کسی اور دنیا میں کھویا ہو۔ پیچھے سیٹ پر الشبا خاموش بیٹھی تھی، پلکوں پر نمی تھی، مگر وہ کوئی شکایت نہیں کر سکی۔ وہ بے حد سہمی ہوئی تھی کہ کیا اس کا شوہر اس نکاح سے خوش نہیں ہے، لیکن جواب اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ حویلی کے دروازے پر گاڑی رک گئی۔ اماں بیگم نے ہاتھ پکڑ کر الشبا کو اتارا، جبکہ برہان آگے بڑھ کر اندر چلا گیا تھا۔ الشبا نے پلٹ کر اسے دیکھا مگر وہ ایک بار بھی نہ رکا، نہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اماں بیگم نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی، یہ لڑکا میری سویرا کا رشتہ بھی خراب کرے گا۔ نئی دلہن حویلی میں قدم رکھ چکی تھی مگر اس کا شوہر، وہ تو جیسے ابھی تک کہیں اور ہی تھا یا پھر کچھ اور ہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زینب گھر آتے ہی الشبا کو کمرے میں پہنچا چکی تھی، جبکہ اماں بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی برہان کا انتظار کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھت سے نیچے آتا ہوا نظر آیا تھا اور اپنی ماں کو روتا دیکھ کر اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا تھا۔ آخر کار اس نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اماں، اس کی آواز میں وہی روایتی سنجیدگی تھی۔ رخصتی تو ہر لڑکی کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، انہیں جانا ہی ہوتا ہے، اس طرح رونے سے کیا فائدہ؟ نائلہ بیگم نے چہرہ اٹھایا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ بیٹے کو خالی نظروں سے دیکھنے لگیں، پھر اچانک جیسے ضبط جواب دے گیا۔ وہ آگے بڑھیں اور برہان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے برہان، ان کی آواز کانپ رہی تھی، جس طرح تم نے میرج ہال میں کیا تھا وہ سب دوبارہ مت کرنا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، بس اب کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ ہماری عزت پر حرف آئے۔ برہان نے چونک کر انہیں دیکھا، وہ اپنی جگہ سن ہو گیا۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے فوراً ان کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ہمیں جھک کر رہنا پڑے گا بیٹا۔ نائلہ بیگم کی آواز میں درد اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ یہ رشتہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں ان لوگوں کے احسان کو یاد رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کتنی بڑی مہربانی کی ہے، ورنہ کون اپنی صحیح سالم اولاد کو کسی ایسی لڑکی کے ساتھ باندھتا ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو۔ برہان خاموشی سے سنتا رہا۔
اس کے چہرے پر کوئی واضح تاثر نہیں تھا۔ الشبا کو سر آنکھوں پر رکھنا ہوگا برہان، اماں کی آواز لرز رہی تھی۔ یہ تمہاری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر ان لوگوں نے ذرا سا بھی محسوس کر لیا کہ تم اس رشتے کو ٹھیک سے نہیں نبھا رہے تو سمجھو سب کچھ ختم۔ سویرا کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ برہان نے دھیرے سے گہری سانس لی، جیسے یہ سب سننا اس کے لیے بوجھل ہو۔ اس نے ماں کی جانب دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے اماں، میں کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ نائلہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں اماں، بس آپ اب پریشان مت ہو، سویرا جا چکی ہے، آپ کو سنبھلنا ہوگا۔ نائلہ بیگم نے آنسو پونچھے، مگر ان کے چہرے پر اب بھی فکر کی چھاپ باقی تھی۔ برہان نے ایک بار پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے انہیں تسلی دے رہا ہو، پھر خاموشی سے پلٹا اور لمبے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں چاہتی ہیں کہ وہ اس نکاح کو دل سے قبول کرے، مگر دل کہاں سے لاتا؟ ان سب زنجیروں کو توڑنا آسان نہیں تھا، اور وہ جو فیصلہ کر چکا تھا اس میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ اس کے قدم خود بخود اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں ایک نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی برہان کی نظریں سیدھا اپنی بیوی پر گئی تھیں، جو اس کے نام کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ گہرا سرخ جوڑا، نازک سفید ہاتھوں میں مہندی کے پیچیدہ نقش، سنہری جھمکوں میں جھلملاتا اس کا معصوم چہرہ، جھکی پلکیں اور ہلکی کپکپاہٹ، وہ سب کچھ اتنا دلکش تھا کہ برہان بے اختیار کچھ لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی ہے۔ اس کے دل میں عجیب سی حیرانی ابھری۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جس رشتے کو وہ ایک بوجھ سمجھ رہا تھا، وہ اتنی حسین اور نازک ہو سکتی ہے۔ چند لمحے وہ دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھائے ہوئے اس کے قریب جا کر رک گیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید وہ خود بھی نہ سن پاتا اگر کمرے میں مکمل خاموشی نہ ہوتی۔ الشبا نے ہلکی سی جنبش کی، جیسے اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا ہو، اور پھر مدھم سی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ برہان نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی ہتھیلی اپنے گرفت میں لی۔ اس کی ہاتھ یک بستہ تھے، جیسے کسی خوف نے انہیں جھکڑ رکھا ہو۔ الشبا نے پلکیں مزید جھکا لی، ہاتھ کی ہلکی سی لرزش برہان نے فوراً محسوس کی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ ابھرا۔ وہ جو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت اپنی بیوی کے اس نازک سے وجود کو دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے خود کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا۔ الشبا کی لرزش مزید بڑھ گئی، پھر جیسے ہی وہ جھکا اس کے ماتھے پر ایک نرم محبت بھرا بوسہ دے دیا۔ الشبا کے ہونٹ کانپے، پلکیں لرزی اور دل کی دھڑکنیں شاید سنائی دینے لگی تھیں۔ برہان اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی جھکی نظروں کے ساتھ گلابی گالوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا رہی تھی۔ الشبا، اس نے دھیرے سے اس کا نام پکارا، جس پر وہ مزید سمٹ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی میں بیتے، پھر جیسے ہی الشبا نے جھجکتے ہوئے اپنا سر برہان کے کندھے پر رکھنا چاہا، یکدم برہان کا ذہن پھک سے اڑ گیا۔ یہ اتنی شرمیلی، اتنی نازک مزاج، اتنی معصوم لگ رہی ہو تو پھر اس کے گھر والوں نے وٹا سٹا کیوں کیا؟ یہ سوال بجلی کی مانند اس کے دماغ میں لپکا، اور پھر اگلے ہی لمحے جیسے کوئی آگ بھڑک اٹھی ہو، اس نے جھٹکے سے الشبا کا ہاتھ چھوڑ دیا، خود کو پیچھے کھینچا اور غصے سے کھڑا ہو گیا۔ الشبا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور خوف کا امتزاج تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ گھبرا گئی۔ برہان نے گہری سخت نظریں اس پر ڈالیں، جیسے اس کی ہر معصومیت، ہر جھجک کو پرکھ رہا ہو، جیسے شک کے کانٹے اس کے دل میں مزید گہرے ہو رہے ہوں۔ پھر وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے مڑا، لمبے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ الشبا ہکا بکا دروازے کو تکتی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کی خوشیوں بھرے خواب کو ایک ہی پل میں چکنا چور کر دیا ہو۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگیں، دل میں کچھ ٹوٹنے کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ جو خود کو اس رات کے لیے 1000 بار سمجھا چکی تھی، وہ جو نئے خواب بن رہی تھی، وہ جو ایک نئے سفر کی شروعات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی، اب یکدم تنہا رہ گئی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے لب کپ کپا گئے۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی رہ گئی، نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں، جہاں سے برہان باہر نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے دوپٹے کے پلو کو مٹھی میں جکڑ کر آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ضبط کہاں رہتا۔ پلکیں بوجھل ہوئیں اور گرم آنسو تیزی سے رخساروں پر بہنے لگے۔
اس نے ہچکی دبا لی، مگر دل کی تکلیف اس کی آنکھوں کے راستے باہر آ رہی تھی۔ یہ رات ہر لڑکی کے لیے سب سے حسین رات ہوتی ہے، وہ رات جس میں اس کا ہمسفر اسے اپناتا ہے، اس کی جھجک، اس کے خوابوں، اس کے وجود کی قدر کرتا ہے۔ مگر اس کے حصے میں یہ سب کیوں نہیں آیا؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن یوں تلخ ہو جائے گا۔ کیا میں انہیں پسند نہیں آئی؟ وہ خود سے ہی سوالات کرنے لگی تھی۔ اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے آنسو پونجھے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ اپنے بھائی کو کال کرے، اپنے بابا سے بات کرے، اپنی ماں سے شکوہ کرے کہ مجھے کیوں ایسے شخص کے حوالے کر دیا، مگر پھر فوراً ہی دل میں خوف جاگ اٹھا۔ اگر اس نے گھر بتا دیا تو کیا ہوگا؟ سویرا کا کیا ہوگا؟ اس کی ماں نے جو قربانی دی تھی اس کا کیا ہوگا؟ وہ معصوم لڑکی جو بھی دلہن بنی ہوگی وہ کہاں جائے گی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ لرز گئے۔ فون کی اسکرین پر بھائی کا نمبر جگمگایا، مگر اس نے جلدی سے فون رکھ دیا۔ آنسو تھمتے نہیں تھے اور اندر ہی اندر دل کسی نامعلوم خوف سے سہما جا رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ میرا شوہر پہلی رات ہی مجھ سے اتنا اجنبی ہو گیا؟ وہ بے بسی سے اپنی مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جنہیں کبھی وہ محبت کی علامت سمجھ رہی تھی۔ آج ان ہاتھوں میں تنہائی کی مہک تھی۔ وہ آہستہ سے بستر کی ایک طرف سمٹ گئی، دوپٹے کا پلو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لیں، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کتنی لمبی تھی اور اس کے آنسوؤں کا سلسلہ کتنا بے رحم، وہ نہیں جانتی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلنا شروع ہو گئی تھی، اور کب وہ روتے روتے نیند کی وادیوں میں گئی اس سے کچھ علم ہی نہیں ہوا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے جھانک رہی تھی، مگر اس کے اندر کا اندھیرا کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، پلکیں نم تھیں اور دل عجیب سا خالی محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ آہستہ سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ لاشعوری طور پر بستر کے دوسرے کنارے پر گیا، جہاں اسے برہان کے ہونے کا احساس ہونا چاہیے تھا، مگر وہ جگہ ویران تھی۔ جیسے اس کی قسمت کی طرح اچانک موبائل کی بیپ نے اس کی خاموشی توڑی۔ وہ چونک کر موبائل کی طرف پلٹی۔ لاک اسکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، نمرا، اس کی سب سے قریبی دوست، جو ہمیشہ اس کے دکھ سکھ کی ساتھ ہی رہی تھی۔ میسج پڑھا: مبارک ہو میری جان، نئی زندگی شروع ہو گئی، کیسا لگ رہا ہے برائڈ بن کر؟ الشبا نے میسج کو کچھ دیر تک گھورا، جیسے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر ایک پل میں اس کی آنکھوں میں نمی لوٹ آئی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراً نمرا کو کال ملا دی۔ ہیلو میری دلہن، کیسی ہو؟ نمرا کی چہکتی آواز آئی۔ دلہا صاحب نے تمہیں اتنی جلدی فری کر دیا، ورنہ صبح صبح تو تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ چہک کر بولی تھی۔ الشبا نے لب کھولنے کی کوشش کی، مگر کچھ لمحوں تک خاموش رہی، جیسے لفظ اس کے اندر قید ہو گئے ہوں۔ ہیلو الشبا، تم سن رہی ہو نا؟ نمرا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ سن رہی ہوں۔ الشبا کی آواز مدھم تھی، جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ برہان کیسا ہے؟ یہ سنتے ہی الشبا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ آنکھوں میں آئے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ نمرا، برہان نے؟ اس نے تو میری طرف دیکھا تک نہیں۔ کیا؟ نمرا کی حیران آواز گونجی۔ کیا مطلب؟ میں نے ساری رات اس کا انتظار کیا، مگر وہ چلا گیا مجھے چھوڑ کر۔ میں پوری رات اکیلی رہی نمرا۔ پہلی ہی رات اس نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا۔ میں نے امی کو سمجھایا تھا وٹا سٹا کی شرط نہ رکھیں، ہر خاندان میں یہ نظام نہیں ہوتا ہے، مگر امی کو میری بات سمجھ ہی نہیں آئی، اور اب دیکھو ان کی یہ ضد میری زندگی کے لیے ایک سوال بن چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 دن کے اندر شادی کر کے میں تمہاری خالہ کا منہ بند کرواؤں گی، جو مجھے مسلسل اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگ کر سارے خاندان میں رسوا کر رہی تھیں۔ کئی بار میں نے انہیں سمجھایا کہ محض لالچ کی وجہ سے ایسا نہ کریں۔ ان کا ارادہ تھا ایک کھانے میں ہی دونوں بچوں کو نپٹا دوں گی، اور اب دیکھو سزا بھگت رہی ہوں۔ نمرا چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک گہری سانس لی اور مدھم لہجے میں بولی، یہ بات میں نے بھی تمہاری امی کو سمجھائی تھی، مگر کیا کر سکتے ہیں، بڑے بعض اوقات ایسی غلطی کر جاتے ہیں جو اولاد کے لیے ہمیشہ باعث سے نقصان رہتی ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی تھی، اور پھر اچانک سخت لہجے میں بولی، لیکن میں شرطیہ کہہ سکتی ہوں، تم نے اپنا وہی پرانا ڈرپوک انداز اس کے سامنے عیاں کر دیا ہوگا، ہے نا؟ جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا نہ ہو،
بلکہ اس کا ارادہ تمہاری اس نزاکت کو دیکھ کر تبدیل ہو گیا ہو۔ الشبا نے چونک کر آنکھیں پونجھی اور مدھم آواز میں بولی، ہاں شاید نہیں، یقیناً۔ الشبا، میں بچپن سے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ لڑکیاں اتنی بھی ڈری سہمی اچھی نہیں لگتیں۔ مردوں کو اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہوتا، اور تم نے یقیناً اپنے خوف زدہ رویے سے اسے یہ احساس دلایا ہوگا کہ وہ تم پر ظلم کر رہا ہے۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، الشبا نے جلدی سے کہا، مگر اس نے تو سوچ لیا، تمہیں خود سے دور کر دیا ہے نا؟ الشبا کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ نمرا کی بات سچ لگ رہی تھی، اب تمہیں پہل کرنی ہوگی۔ نمرا کی آواز میں مضبوطی تھی۔ امی کی باتوں کو دل سے لگانے کے بجائے اپنے قدم اس گھر میں مضبوط کرو۔ ایک لڑکی ہی اپنا گھر بناتی ہے اور اپنا گھر اجاڑتی ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم اپنا گھر بناتی ہو یا پھر اجاڑ دیتی ہو۔ یہ وقت شرمانے کا نہیں ہے، بلکہ اپنی جگہ بنانے کا ہے۔ تمہاری شادی ہو چکی ہے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ اگر تم خود اس کے پاس نہیں جاؤ گی تو وہ تمہیں ہمیشہ کمزور سمجھے گا۔ لیکن اگر وہ پھر مجھے ٹھکرا دے تو؟ الشبا کی آواز لرز گئی تھی۔ تو کم سے کم تم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہوگی، نمرا نرمی سے بولی۔ الشبا، تم ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہو نا؟ ہاں، الشبا نے سر ہلایا۔ تو بس جاؤ اور اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے شوہر کو اپنا بناؤ۔ خیر، میں فون رکھ رہی ہوں، اور بے مطلب مجھے بھی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں تمہارے شوہر کو یہ بھی برا نہ لگ جائے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ کال بند ہو جانے کے بعد الشبا کا دماغ اب گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ نمرا کی بات درست تھی، وہ اس کا شوہر تھا، اس کی ملکیت تھا، وہ اس کی طرف جا سکتی تھی، پہل کر سکتی تھی۔ جو ہو چکا تھا سو ہو چکا تھا۔ اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس نے ہمت کرنی تھی۔ دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا۔ کافی دیر تک وہ برہان کا کمرے میں ہی انتظار کرتی رہی تھی، مگر نہ اس نے آنا تھا اور نہ وہ آیا تھا۔ تھک ہار کر وہیں کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے نیچے پہنچ گئی تھی، جہاں اس کی ساس اور نند ناشتے کی میز تیار کیے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے برہان کی تلاش میں نگاہیں گھمائی تھیں، لیکن وہ کہاں تھا، کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ وقت دھیرے سے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول سے گزر گیا، لیکن اس کو یقین تھا کہ اس کا شوہر رات کو ضرور آئے گا، اسی لیے اس نے پوری تیاری کر لی تھی۔ رات کے سائے ہر سو پھیل چکے تھے۔ برہان خانزادہ تھکا ماندہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر مکمل اندھیرا تھا۔ ماتھے پر بل پڑے، کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ قدم آہستہ آہستہ اندر لے گیا تو اچانک کمرے کے وسط میں ایک شمع جلتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈال کر چاروں طرف نگاہ گھمائی تھی۔ وہ حیران سا ایک لمحے کے لیے رکا، مگر اسی پل پوری روشنی جگمگا اٹھی۔ کمرہ انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ پر سرخ گلاب بکھرے ہوئے تھے اور ماحول میں ہلکی سی خوشبو رچی بسی تھی۔ برہان نے گہری سانس لی اور نظریں ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرف اٹھائیں، جو دھیرے سے کھل رہا تھا، اور پھر الشبا باہر آئی، سرخ رنگ کے خوبصورت لباس میں، جو اس کے حسن کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی، چہرے پر ہلکی سی شرم اور لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ۔ وہ آہستہ آہستہ برہان کی طرف بڑھی اور چند قدم کے فاصلے پر رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ برہان، الشبا کی آواز مخملی تھی، محبت میں لپٹی ہوئی۔ برہان خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے۔ الشبا نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال لیں اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے بولی، آج سے ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے برہان۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اگر کل آپ میرے رویے سے ناراض ہو گئے ہیں تو اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ اس نے نرمی سے اپنے بازو برہان کے گرد حائل کرنے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز کمرے میں گونجی، چٹخ۔ الشبا کا چہرہ ایک جانب جھک گیا، آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر جلن کا احساس پھیل گیا۔ ہاتھ کانپتے ہوئے گال پر جا پڑا۔ شادی کی دوسری رات اس کا شوہر اس کے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا۔ یہ احساس اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں شعلے لیے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا تھا، میں نے صحیح سوچا تھا، تم ایک بد چلن لڑکی ہو۔ اس کے الفاظ تلوار کی طرح گونجے۔ میں خوامخواہ تمہیں ایک مشرقی حیادار لڑکی سمجھ رہا تھا۔ رات بھر اسی پچھتاوے میں رہا کہ تمہارے ساتھ غلط کر گیا ہوں،
لیکن میں ٹھیک تھا اور تم غلط. تم بھی وہی نکلی جو میں سوچ رہا تھا، ایک بد چلن اور آوارہ لڑکی. الشبا نے آنکھیں پھیلائیں، لرزتی ہوئی آواز میں بولی، برہان میں تو یہ سب صرف اس لیے کر رہی تھی کہ ہماری نئی زندگی شروع ہو، کہ ہمارے گھر بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہنسی گونجے. اور ہماری زندگی ابھی. وہ اپنی بات مکمل کرتی اس سے پہلے ہی وہ دھاڑا تھا. چپ. یہی تو چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے قریب آؤں اور پھر تم اپنی حقیقت چھپا لو، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا. 4 مہینے. ہاں 4 مہینے تک میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھے سب معلوم ہے. تم کسی اور کا گند مجھ پر ڈالنا چاہتی ہو، مگر میں بیوقوف نہیں ہوں. تم ایک بد چلن عورت ہو اور میں تمہاری چالاکیوں میں نہیں آنے والا. تم سمجھتی کیا ہو خود کو کہ اپنی معصوم صورت سے مجھے گھائل کر دو گی، لیکن میں برہان خان زادہ ہوں جس کو گھائل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. الشبا نے بے یقینی سے اسے دیکھا. الفاظ گلے میں اٹک گئے، دل ٹوٹنے کی آواز جیسے وہ خود سن رہی ہو. آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ کچھ کہہ نہ سکی. برہان نے ایک آخری غصیلی نظر اس پر ڈالی اور دروازہ زور سے کھول کر باہر نکل گیا. کمرے میں صرف الشبا رہ گئی اور اس کی ٹوٹی ہوئی امیدیں. سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. اس کی اصل مینٹیلٹی اس کے سامنے آ گئی تھی. اس کو اب سمجھ آیا تھا کہ اس نے رات کو کیوں جھٹک دیا تھا، اس کو کیوں چھوڑ کر چلا گیا تھا. نمرا کی سب باتیں فضول تھیں. اس کی پیش قدمی بھی اس کے لیے دبا بن چکی تھی. کافی دیر تک وہ اپنی جگہ پر بھی سن ہو کر کھڑی رہی تھی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی تھی. زندگی میں اس نے بہت چیزوں پر کمپرومائز کیا تھا، لیکن اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید کسی چیز پر سمجھوتا کرتی. ساری رات وہ اسی بارے میں سوچتی رہی تھی اور پھر فجر کے وقت اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس مزید زندگی کو ایک ایسے شخص پر برباد نہیں کرنا جو شادی کے دوسرے دن ہی اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور اس پر بد چلنی کا الزام لگا دے. وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا. برہان خان زادہ نے کمرے میں آنا تک چھوڑ دیا تھا. پورا 1 ہفتہ اس نے اس بے رخی کو برداشت کیا تھا. ایک الفاظ اپنے منہ سے ادا نہیں کیا تھا. اماں بیگم زینب کے سامنے وہ ہمیشہ ایسے رویہ اختیار کرتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر سب ٹھیک ہونے کے باوجود سب کچھ خراب تھا. کئی بار اس کی ماں نے اس سے پوچھا تھا کہ تم خوش ہو، اور وہ مسکرا کر ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ہاں میں خوش ہوں. اب بھابھی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرنا. وہ بہت ہی نرم دل لڑکی تھی، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ اپنی طرف سے ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی. اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ تکلیف اٹھاتی تھی، مگر اب اس کی بھی بس ہو چکی تھی. آج کا دن سب سے اہم تھا اور آج کا دن ہی اس نے اس کام کے لیے منتخب کیا تھا. حویلی کے وسیع و دالان میں آج ختم قرآن کی محفل سجی تھی. ہر طرف نورانی سکون پھیلا تھا، ہر چہرے پر عقیدت کی جھلک تھی. خاندان کے سب افراد جمع تھے، لیکن الشبا کا بھائی یعنی سویرا کا شوہر نظر نہیں آ رہا تھا. صرف سویرا آئی تھی جو خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی تھی. برہان خان زادہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، گہری سوچ میں گم. اماں بیگم کچھ کہہ رہی تھیں اور وہ بے دلی سے سر ہلا رہا تھا. تبھی قدموں کی ہلکی ہلکی چاپ ابھری. الشبا زینیاں اتر رہی تھی، سفید لباس میں ملبوس، جیسے پاکیزگی کا کوئی استعارہ. اس کی آنکھوں میں اداسی کا سمندر تھا، مگر چہرے پر ایک مضبوطی، ایک بے خوفی نمایاں تھی. وہ جتنی اچھی تھی اتنی ہی بری بھی تھی. اپنی ذات پر الزام لگانے والے شخص کو وہ کبھی معاف نہیں کرتی تھی. کمرے میں موجود سب لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا. نئی نویلی دلہن اور سفید لباس، سب کی آنکھوں میں ہی حیرانگی دھر آئی تھی. الشبا کی نظریں سیدھی اماں بیگم پر تھیں. پھر ایک لمحے بعد وہ سب کے درمیان آ کر رک گئی. مجھے آپ سب سے ایک بات کرنی ہے، آپ سب کا کچھ وقت درکار ہے. اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر اندر چھپا درد سنائی دے رہا تھا. سب کی توجہ یکدم اس پر مرکوز ہو گئی. برہان کی آنکھیں حیرت سے سمٹ گئیں. وہ حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگا تھا کہ یہ اب کیا کرنے والی ہے. الشبا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ اوپر اٹھایا اور پھر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے وہ یکدم بولی تھی، مجھے میرے شوہر سے طلاق چاہیے. یکدم جیسے پوری محفل پر سناٹا چھا گیا، پر کوئی سانس لینا بھول گیا. ہر کوئی حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا. برہان کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو. کیا؟ اماں بیگم بے یقینی سے بولی. الشبا نے سیدھا برہان کو دیکھا. اس کے چہرے پر کوئی جھجک نہ تھی. طلاق لینے کی وجہ محض ان کا مجھ پر اعتبار نہ کرنا ہے. یہ شخص میرے قریب نہیں آیا کیونکہ میری امی نے ان کے سامنے وٹے سٹے کی رسم رکھی ہے.
انہوں نے مجھے میرا حق نہیں دیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زنا کر چکی ہوں اور کسی اور کا گند ان کے سر تھوپنا چاہتی ہوں۔ برہان بے یقینی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اس کو ایک معصوم اور سیدھی سادی لڑکی لگی تھی، مگر وہ اتنی بہادر ہوگی اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ میرے قریب 4 مہینے بعد آئیں گے تاکہ تسلی کر لیں کہ میں کسی اور کے ساتھ غلط کام میں ملوث تو نہیں رہی۔ اس کی آواز میں کڑواہٹ تھی، دکھ تھا، مگر وہ کمزور نہیں لگ رہی تھی۔ برہان نے لب کھولنا چاہا مگر کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو شادی کی دوسری ہی رات مجھے تھپڑ مار سکتا ہے۔ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کے الفاظ کسی تازیانے کی طرح برہان کے دل پر برسے۔ اماں بیگم گھبرا کر بولی، بیٹا میں برہان سے بات کروں گی، وہ تمہیں تمہارا حق دے گا۔ میں اس سے کہوں گی کہ… الشبا نے فوراً بات کاٹ دی۔ اماں بیگم، میں کسی حق کے لیے ترس نہیں رہی۔ میں اس شخص کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی جس نے میرے وقار کو مجروح کیا، جس نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، جس نے میرے جذبات کو روند ڈالا۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا اور میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک کمرے کے اندر ایک لڑکی کا یہ دل توڑ سکتے ہیں اور پھر میں پوری دنیا کے سامنے ان کو پورا توڑ سکتی ہوں۔ وہ شفقت سے بولی تھی۔ برہان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جو چند دن پہلے تک اس کی نظروں میں شرم و حیا کی تصویر بنی بیٹھی تھی، آج پتھر کی طرح مضبوط کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ اس کو دکھ ہوا تھا کہ وہ تکلیف میں آ کر ایسا قدم اٹھا رہی ہے، مگر اچانک ہی خانزادہ خاندان کے وقار پر چوٹ لگنے پر اسے غصہ آیا تھا۔ بھرے خاندان میں اس کی بدنامی وہ چٹانک بھر کی لڑکی کھڑے ہو کر کتنے آرام سے کر رہی تھی۔ بھلا وہ وڈیرا اس بات کو کیسے قبول کر لیتا؟ یہ خیال آتے ہی برہان خانزادہ کی رگیں تن گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر غصے کی شدت ابھر آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سوچے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے الشبا کی طرف بڑھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا گھونٹ دے جس نے بھری محفل میں اس کی اتنی بدنامی کی تھی۔ سویرا بھی سہم کر کھڑی ہو چکی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں میری قربت حاصل کرنے کا۔ آج میں تمہیں بہت اچھے سے اپنی قربت کا احساس دلاؤں گا، اور یہ جو طلاق کا الفاظ تمہارے منہ سے نکلا ہے اس لفظ کی بھی تم بھرپائی کرو گی۔ ہاں، اس کا ارادہ تھا کہ اس کو ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کرے گا کہ وہ خود اس سے طلاق لے گی تاکہ اس پر بالکل بھی الزام نہ آئے، اس کی بہن کا بھی گھر بسا رہے اور وہ آرام سے اس کی زندگی سے دور چلی جائے۔ مگر اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ سب کے درمیان اس کو اس طرح ایکسپوز کر دے گی۔ اس کا خون خوار لب و لہجہ دیکھ کر اس کا پورا وجود کانپ اٹھا تھا۔ الشبا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر برہان نے ایک جھٹکے میں اس کا بازو تھاما اور سختی سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ درد سے گرا اٹھی مگر اس کے چہرے پر خوف کے سوا کچھ نہ تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اماں بیگم فوراً ہی آگے بڑھ رہی تھیں مگر برہان نے انہیں ہاتھ کی مدد سے روک دیا تھا کہ اب یہ معاملہ میاں بیوی کا ہے، آپ اس میں نہ بولیے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ مہمانوں کو سنبھالیے، میں اپنی بیوی کو سنبھالتا ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ خاندان کے افراد حیرانی اور خوف میں مبتلا رہ گئے مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ برہان کو روک سکے، کیونکہ ہر شخص جانتا تھا برہان خانزادہ جتنا کام ڈاؤن رہتا ہے اس کا غصہ اتنا ہی خطرناک ہے۔ اس لیے کسی نے بھی آگے بڑھنے کی جرات نہیں کی تھی، بلکہ سب اب دل ہی دل میں الشبا کے لیے دعا گو تھے کہ وہ زندہ سلامت بچ جائے۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے دروازہ بند کیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر الشبا کے ہاتھ سے طلاق نامہ چھین لیا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھی کہ برہان نے کاغذ کے پرزے کر ڈالے۔ یہ تمہارا فیصلہ تھا، اگر اتنی آگ تھی تو بتا ہی دیتی، جلد تمہاری آگ بجھا دیتا۔ اس کی نظریں غصے سے دہک رہی تھیں۔ الشبا نے لرزتے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر برہان نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور ایک جھٹکے میں اسے بستر پر پٹک دیا۔ بہت شوق ہے نا میری قربت کا، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ وہ جو کچھ دن پہلے اس لڑکی کو بے حیائی کے طعنے دے رہا تھا آج وہی ضبط کھو بیٹھا تھا۔ الشبا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، دل جیسے سینے میں اچھلنے لگا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بچہ پیدا کرنے کا،
وہ زہر خند لہجے میں بولا، تو آج میں تمہارے قریب آ کر تمہیں مکمل کر دیتا ہوں، پھر تم آرام سے بچے پیدا کرتی رہنا۔ غصے سے اس کی رگیں تن چکی تھیں۔ وہ الشبا کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کہنے کو الشبا کا ارادہ بھی یہی سب کرنے کا نہیں تھا، مگر اب اپنے ہی کیے پر وہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ اس نے کیوں بے لگام گھوڑے کو چھیڑ دیا۔ اس کے الفاظ زہر سے بھی زیادہ کڑوے تھے، مگر الشبا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تمہیں لگا کہ تم طلاق کی بات کرو گی، مجھے ذلیل کرو گی اور میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ برہان نے طنزیہ کہکا لگایا۔ اب تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا، آئندہ کے بعد تمہارے منہ سے طلاق کا لفظ نہ نکلے گا، سمجھی؟ الشبا نے کانپتے ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بے بس تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر برہان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابھی تمہاری پاک دامنی بھی ثابت ہو جائے گی، وہ مزید کہہ کر اس کے قریب ہو گیا، اور پھر لمحہ بلمحہ اس کا غرور، اس کا ضم سب چکنا چور ہوتا چلا گیا۔ الشبا کے آنسو، اس کی بے بسی، اس کا کانپتا وجود، اور پھر حقیقت جو برہان کے ہر ضم کو زمین بوس کر گئی۔ وہ واقعی پاک دامن تھی، وہ واقعی معصوم تھی، وہ جو سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے، وہ جو سمجھتا تھا کہ الشبا کسی اور کی ہو چکی ہے، آج اپنی ہی سوچ پر شرمندہ تھا۔ مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، وہ ہر حد پار کر گیا تھا۔ محض 1 ہفتے میں ہی اس نے اس معصوم لڑکی کو توڑ دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا تھا، پوری رات وہ اس پر ستم ڈھاتا رہا تھا۔ صبح کی مدھم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، نرم سنہری کرنیں پورے کمرے میں پھیل چکی تھیں، مگر کمرے کے اندر کی فضا میں وہ روشنی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ برہان خان زادہ کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ وہ جو ہمیشہ خود کو مضبوط، سخت دل اور فیصلہ کن سمجھتا تھا، آج وہ خود کو شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بستر کے دوسرے کنارے پر پڑیں، جہاں الشبا سو رہی تھی۔ نہیں، سو نہیں رہی تھی، بس بے سدھ پڑی تھی، جیسے کوئی شدید تکلیف برداشت کرنے کے بعد نڈھال ہو چکی ہو۔ اس کا وجود بے سکون تھا، چہرہ زرد اور متورم لگ رہا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے، جیسے کئی راتوں کی نیند ایک ہی رات میں برباد ہو چکی ہو۔ برہان نے گہری سانس لی۔ وہ خانزادہ تھا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، بلکہ ہر شخص کو اپنے قدموں میں جھکاتا تھا۔ لیکن آج نہ جانے کیوں اس معصوم لڑکی کو دیکھ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنا برا وہ اس معصوم کے ساتھ کر چکا تھا۔ محض 1 ہفتے میں اس نے اس کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ دل میں ایک کانٹا سا چبھا، وہ اس کے قریب ہوا اور بہت آہستہ سے اس کا نام لیا، الشبا۔ اس کی پلکیں ہلکی سی لرزیں، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ شاید جاگ رہی تھی، مگر نظر ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ برہان کے دل میں عجیب سی کسک ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت نرمی سے الشبا کے کندھے کو چھوا۔ اٹھو الشبا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اس کا لمس محسوس ہوا، الشبا جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بے یقینی تھی، اور سب سے زیادہ بے بسی تھی۔ برہان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ الشبا، پلیز مجھ سے ڈرو مت۔ اس کی آواز میں اب وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، بلکہ ایک بے بسی، ایک پشیمانی۔ وہ واقعی بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ الشبا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ برہان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما، جو ٹھنڈا ہو چکا تھا، جیسے روح تک سہم چکی ہو۔ میں بہت برا شوہر ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ الفاظ کھو بیٹھا۔ اس کی اپنی ہی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ الشبا نے بامشکل نظریں اٹھائیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کی عزت کی، آپ کی بیوی ہونے کے ناطے آپ کا حق سمجھا، مگر آپ نے مجھے ہمیشہ ذلیل کیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ جیسے ہی وہ نرم ہوا تو وہ شکوہ کر بیٹھی تھی۔ برہان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ مجھے غلط فہمی تھی الشبا، مجھے لگا تھا کہ تم۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر خود کو سنبھال کر بولا، مگر حقیقت کچھ اور تھی، اور میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی، میں نے تمہارا دل دکھایا، میں نے تمہیں وہ عزت نہیں دی جو تمہارا حق تھا۔ الشبا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ برہان نے گہری سانس لی اور اپنا موبائل نکالا۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے موبائل کھولا، اسکرین پر کچھ لمحے کے لیے خاموشی رہی، اور پھر اس نے ایک نمبر تلاش کیا۔ قرۃ العین میری زندگی میں تھی الشبا، مگر اب میں اسے چھوڑ رہا ہوں، صرف تمہارے لیے۔
اس سے ہر تعلق ختم کر رہا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ الشبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، مگر وہ خاموش رہی۔ برہان نے قرۃ العین کے نمبر پر انگلی رکھی، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اگلے ہی لمحے بلاک کا بٹن دبا دیا۔ اب یہ میرے لیے ختم ہو چکی ہے، کیونکہ میں نے اپنی اصل محبت پہچان لی ہے۔ وہ نظریں جھکائے بولا، میری جائز محبت، میری حلال محبت، وہ صرف تم ہو الشبا۔ الشبا کے دل میں کچھ پگھلا، وہ جو صرف اپنے شوہر کی ایک اچھی نظر کی منتظر تھی، آج اسے وہ سب مل رہا تھا۔ برہان نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ ایک آنسو الشبا کی آنکھوں سے ٹپکا اور پھر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا سر برہان کے سینے پر رکھ چکی تھی، جہاں وہ ہمیشہ رہنا چاہتی تھی، جہاں اسے ہمیشہ رہنا چاہیے تھا۔ اور بے شک بعض اوقات جلد بازی میں اٹھائے ہوئے قدم بھی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتے ہیں، مگر ہر شخص کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، ورنہ انسان کے لیے وہی فیصلے گلے کا توق بن جاتے ہیں۔